السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑی ہلچل ہو رہی ہے، وہاں پر بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہاں پر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہاں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور ساری کی ساری نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہے۔ دیکھیں، دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی پچھلے ایک دو دن کے اندر۔ ایک تو آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے، ان کی مدت ملازمت ہے، اس کو 5 سال کے لیے کر دیا گیا، اور دوسرا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی نظریں جمی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو کیس کو سنا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اور آئینی بینچز کون کون سے ہوتے ہیں، آئینی بینچز کے اندر کس کو شامل کیا جاتا ہے، آئینی بینچ کا سربراہ کس کو بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کی وجہ سے ساری کی ساری نظریں پاکستانی قوم کی، اور خاص طور پر جو طاقتور حلقے، طاقتور ایوان، طاقتور ادارے، طاقتور شخصیات کی جو نظریں ہیں، وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں، کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ اختلافات کی، وہاں پر خطوط وغیرہ لکھے جا رہے ہیں، وہاں پر چیف جسٹس اور منصور علی شاہ اور منیب اختر کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور فل کورٹ کے اندر کیا ہوا، فل کورٹ کی کہانی کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اختلافات کی خبریں ہیں منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کمیٹی بنائی گئی تھی۔ ججز کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ بینچز کو بنانا، بینچز کے بنانے کے بعد ان کے سامنے کیسز اور مقدمات کو لگانا، اور یہ ججز کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اب ججز کمیٹی کو پہلے قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کرتے تھے، وہاں پر منصور علی شاہ اور اس کے بعد منیب اختر آ گئے، تو قاضی فائز عیسیٰ اقلیت میں چلے گئے، یہ دو ججز اکثریت میں آ گئے، تو انہوں نے کافی حد تک آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، حکومت کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی، تو قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ مل کر ایک آرڈیننس نکلوایا، اور جو ججز کمیٹی ہے اس کی تشکیل کو چینج کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے منیب اختر کو نکالا، نیچے سے امین الدین خان کو، اپنے دوست کو یہاں پر لے آئے، اور یہاں پر لانے کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور اپنی مرضی کے جو کیسز اور بینچز اور یہ سارے معاملات کرنا شروع کر دیا۔ اب منیب اختر نے وہاں پر جب ان کو نکالا، منیب اختر جب وہاں سے چلے گئے، تو منصور علی شاہ نے بھی احتجاجاً اس ججز کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ جیسے یہ تبدیلی ہوتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوتے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بن جاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، تو ججز کمیٹی کو بحال کیا جاتا ہے، منصور علی شاہ کو واپس لایا جاتا ہے، منیب اختر کو واپس لایا جاتا ہے، تو ججز کمیٹی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اب 3 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، کیونکہ جو 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ منڈے کا پہلا دن تھا، پہلا ورکنگ ڈے تھا چیف جسٹس کا۔ منڈے والے دن یہ ہوتا ہے کہ جو جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، وہ ججز کمیٹی کی ایک میٹنگ کال کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جیسے ہی عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے کیس کو سننا ہے، اور پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ منڈے کو کہا گیا کہ یہ کیس لگا دیں، تو یہ سارا حکم جاری کیا گیا، فیصلہ دیا گیا، اور رجسٹرار کو کہا گیا کہ آپ کاسٹ لسٹ لگا دیں، لیکن اس کے باوجود، یہ فیصلے کے باوجود، نہ کاسٹ لسٹ نکالی گئی، نہ یہ فیصلہ نکالا گیا، نہ اس کیس کے لیے فل کورٹ بنایا گیا، نہ ہی یہ سارا معاملہ آگے چلا، جس کی وجہ سے یہ نظر آیا کہ منصور علی شاہ، منیب اختر دوبارہ سے ایک طرف ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دوسری طرف ہو گئے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا مسئلہ یہ ہے ان کے بارے میں کہ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہی تو وہ چیف جسٹس بنے ہیں، تو اگر 26ویں آئینی ترمیم فارغ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چیف جسٹس بھی فارغ ہو جائیں گے، ان کی بھی چھٹی ہونے کے چانسز ہیں، تو اس وجہ سے ایک یہ نقطہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو کیوں نہیں لگایا گیا، وہ یہ کہ فل کورٹ اجلاس پہلے بلانا ضروری تھا، اور یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے یہ پوائنٹ بھی اہم ہے کہ یحییٰ آفریدی نے اس فل کورٹ کے سامنے پہلے 26ویں ترمیم کو نہیں رکھا، اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا کہ پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ہم اس معاملے کو وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے بار بار خط لکھنا شروع کر دیے، انہوں نے پہلے بھی خط لکھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا
کہ ججز کمیٹی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا منڈے کو اس کیس کو سننے کے لیے فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو نہیں سنا گیا۔ پھر ان کی جانب سے ایک اور خط لکھا گیا کہ اب ہمیں آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ججز کمیٹی کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے، بار بار اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، بار بار اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور ججز کمیٹی، اب فل کورٹ اجلاس، اس کی کہانی، اس کے اندرونی معاملات، اندرونی کہانی، اندر کیا ہوا ہے، اندر کھاتے کیا معاملہ چل رہا ہے۔ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی اور اب یہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ، اب جوڈیشل کمیشن 26ویں ترمیم کے بعد وہ بدل گیا ہے، اس کی تشکیل کو بدل دیا گیا ہے، ممبران کو بدل دیا گیا ہے، اس میں ججز کے ساتھ ساتھ نان ججز بھی شامل ہیں، جس کے اندر کچھ پارلیمنٹ سے لوگ بھی شامل ہیں، جس کے اندر سے جو پاکستان بار کونسل اور باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پر اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ معاملہ سامنے رکھا گیا ہے، اس کو دیکھا گیا ہے، اور وہاں پر خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے، جس میں عمر ایوب خان قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر، سینٹ سے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، انہوں نے تو دو ٹوک انداز میں یہ معاملہ سامنے رکھا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک غیر آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم ایک غیر قانونی ترمیم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جو رولز کے مطابق، قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق جو چیف جسٹس بننا تھا وہ منصور علی شاہ کی باری تھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کر کے انہوں نے پورے رولز کو چینج کر دیا، انہوں نے نہ صرف آئین کے اوپر حملہ کیا بلکہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران نے سامنے رکھا، کیونکہ وہ اب جوڈیشل کمیشن کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت جو ہے وہ بار بار اس کو اپوز کر رہی ہے، حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہے، اس کا دفاع کر رہی ہے، اور یہاں پر اس کے دفاع میں ضرور سامنے آئے گی۔ اور پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یحییٰ آفریدی ایک سٹیج پر، ایک موقع پر یہ 26ویں آئینی ترمیم کیس کو سن لیتے ہیں یا ججز کمیٹی کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ ججز کمیٹی کی تشکیل کو دوبارہ سے چینج کیا گیا، دوبارہ انہوں نے ججز کمیٹی کے حوالے سے جو بل ہے وہ پاس کیا ہے، قانون پاس کیا ہے کہ وہاں پر جو ایک تو منصور علی شاہ سینئر جج ہیں، ایک چیف جسٹس اس کے ممبر ہیں، اور تیسرا جو ممبر ہوگا وہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، اس کے بعد جو سینئر جج ہوگا اس کو بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے۔ تو ججز کمیٹی، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن، آئینی بینچز، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا، اور 26ویں ترمیم کے بعد یہ سارے معاملات رکے ہوئے ہیں، لیکن اب آگے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، معاملات آگے بڑھیں گے۔